Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Amina Aslam and you are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. آج کا ہمارا سبق نمبر 13 آیت نمبر 62. تو چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ مل سکے. ہم انشاءاللہ پورا قرآن مجید تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے. تو چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ پہ میری ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے. آپ سب اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی تعوذ اور تسمیہ کو ضرور ٹھیک کیجیے گا. سبق شروع کرتے ہیں. ان الذین، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. ان، زور دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ان الذین، ذی کو میں نے کھینچا ہے. یا ساکن، یا ساکن کا مطلب کیا ہے؟ یا ساکن کا مطلب ہے کہ جس یا کے اوپر یہ والی علامت ہو. یہ ساکن کی علامت ہوتی ہے، جزم کی حالت ہوتی ہے، سکون کی حالت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جس حرف کے اوپر بھی ہوتی ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے، کسرہ زیر آ جائے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. زی، جیسے کہ زی، ذال کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. زینا، ان کو کہتے ہیں حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ ہیں 3: الف، واو، یا. یا کی مثال ہم نے یہاں پر پڑھ لی ہے. آگے جا کے میں آپ کو واو اور الف کی مثال بھی سمجھاتی ہوں. آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. آمنو. اب یہاں دیکھیے، نو پہ دیکھیے کہ واو کے اوپر وہی حالت ساکن کی حالت ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوا کہ واو ساکن ہے. اب واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، یا پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس پہ ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. لیکن اگر واو سے پہلے پیش آ جائے، واو ساکن کی بات کر رہی ہوں، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. نو کر کے پڑھیں گے، نو کو کھینچا جائے گا. آمنو، ٹھیک ہے. والذین ہادو، اب یہاں پر مثال آ گئی ہمارے پاس الف کی. ہا، حمزہ زبر الف، ہا، ٹھیک ہے. اب الف کے اوپر کوئی بھی حالت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ الف حروف مدہ کا الف ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، یا سے پہلے اگر زیر آ جائے، واو سے پہلے اگر پیش آ جائے اور الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ان کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. شرط کیا ہے کہ یا ساکن ہو، واو ساکن ہو اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود نہ ہو. تو ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. ہادو والنصارى والصابئین. صاد پر کر کے پڑھا جائے گا. صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے تو اس کی سیٹی بھی آئے گی صا، ٹھیک ہے. والصابئین من آمن باللہ. اب یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں باللہ پڑھتے ہیں. آج صبح میں سن رہی تھی، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ رہی تھی اعوذ باللہ، ٹھیک ہے. باللہ نہیں ہے. اللہ لفظ سے پہلے اگر زیر آ جاتی ہے تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں باللہ. اللہ لفظ سے پہلے اگر زبر اور پیش آ جائے تو ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ان کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ، اللہ، ٹھیک ہے. باللہ باریک پڑھا جائے گا. والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم. اجرہم، اج، جیم کو میں نے ہلا کے پڑھا ہے، جیم کو میں نے تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھا ہے. یہاں پر آواز کو روکنا نہیں ہے، اج نہیں پڑھنا،
اج نہیں ہے، اج غلط ہے، اج جیم کو ہلا کے پڑھنا ہے، تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے. اجرہم حروف قلقلہ جیم، اس کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں. قلقلہ پہ بھی میری ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. اجرہم قاف طا جیم دال 5 حروف جب ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، ان کو ہلا کے تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا، اب یہاں پر جو ذال ہے نا یہ والا، یہ ذال نرم حروف میں سے ہے، تو اس ذال کو آپ نے زا نہیں پڑھنا، ذال پڑھنا ہے. تو ذال کیسے پڑھا جائے گا؟ زبان کو دانتوں کے درمیان میں لا کر اس کی ادائیگی کریں گے تو یہ نرمی سے ادا ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ثا بھی نرم حروف میں سے ہے، ثا بھی آپ نے سیم ایسی پڑھنا ہے جیسے ذال کو پڑھا ہے، زبان دانتوں کے درمیان میں لا کر. میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم. ماں کو میں نے کھینچا ہے 4 حرکات کے برابر، کیونکہ الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہاں پر جو میں نے لوٹایا ہے، اب یہاں پر مسٹیک جو سننے والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اگر وقف کیا تھا، ما فیہ پڑھا ہے، تو یہاں پر وقف کی حالت میں میں اس کو پڑھتی ما فیہ، ٹھیک ہے، پھر میں اس کو واپس لوٹاتی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو پہلے میرا سانس ٹوٹ گیا تھا ما فیہ پڑھتے ہوئے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو لوٹا کر تو دوبارہ سے آیت کو کمپلیٹ کیا ہے. میں نے ارادتاً یہاں پر وقف نہیں کیا تھا. آگے چلتے ہیں. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ. اب یہاں پر جو میں نے ابھی اللہ لفظ کا پیچھے ذکر کیا تھا، اللہ لفظ جو ہے وہ زیر کے ساتھ باریک پڑھا جاتا ہے اور پیش کے ساتھ یہ پر پڑھا جاتا ہے. فضل اللہ، دیکھیں اللہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے. فضل اللہ علیکم ورحمتہ. ہاں کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے. وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ دال قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ. دال کی مثال یہاں پر آئی ہے. 5 حروف جب ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں، سکون کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. سکون کی علامت میں نے سبق شروع کرنے سے پہلے بتائی ہے. تو قد دال کو ہلا کے پڑھیں گے. قد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، سب با قلقلہ، سبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقین. عظا، یہ ضا بھی نرم حروف میں سے ہے، تو اس کو بھی آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے، نرم حروفوں کی ادائیگی، جیسے کہ ذال، ثا، ضا. تو ضا بھی ادائیگی کرتے وقت زبان جو ہے وہ دانتوں کے درمیان میں لی جائے گی، اس کے بعد ضا کی ادائیگی ہوگی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، یہاں پر زبر والی مثال آ گئی ہماری. اللہ لفظ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ لفظ پر پڑھا جائے گا. ان اللہ یأمرکم. اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، غور سے سمجھیے گا. پیچھے جب میں نے حروف مدہ الف کی بات کی تو میں نے کہا تھا کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی تو وہ حروف مدہ الف ہے. اب یہاں پر الف کے اوپر سکون کی حالت آ گئی ہے،
اب جی یہاں پر کیا کرنا ہے، یامرکم تو نہیں پڑھنا، تو یہاں پر ہم نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، یامرکم، ٹھیک ہے، یہاں پر جھٹکا دیا جائے گا، یا زبر الف سکون یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی نا، زبر زیر شد مد پیش کوئی بھی حالت اس کے اوپر نہیں ہوگی نا، کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی نا، تو تب ہم اس کو یا پڑھیں گے، لیکن اب اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے، سکون کی حالت آ گئی ہے، تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ میں نے صرف الف کی بات کی ہے، واو اور یا کی بات نہیں کر رہی۔ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ یہ گول تا جو ہے وقف کی صورت میں گول ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، بقرہ، ٹھیک ہے، ایسے وقف کیا جائے گا، بقرہ۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، اب یہ واو جو ہے، واو ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ آپ کے اس حد تک گول ہونے چاہیے کہ ہونٹوں کے درمیان میں سے پینسل تو گزر سکے، پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل نہ گزر سکے، تو واو کی ادائیگی کی جائے گی، واو کو ہونٹوں کو مکمل طور پہ گول کر لینا ہے آپ نے، ہزوا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہو، ہاں الٹا پیش ہے تو یہاں پر بھی ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، لمبا کریں گے، یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون۔ اب یہاں پر آپ مکس اپ کر جائیں گے حروف مدہ کو۔ اب یہاں دیکھیے کہ واو کے اوپر ساکن تو ہے لیکن واو کے اوپر حمزہ بنی ہوئی ہے، اٹ مینز واو تو یہاں پر سائلنٹ ہے، تو حمزہ کے اوپر جزم ہے، حمزہ کے اوپر سکون کی حالت ہے، یہ سکون کی حالت واو کے اوپر نہیں ہے، یہ حمزہ کے اوپر ہے، تو یہ ہم نے اس کو جھٹکا دینا ہے، تو مرون پڑھا جائے گا، تو مرون غلط ہے، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ٹھیک ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، الف کے اوپر مد ہے نا تو ہم اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ حرکات کا یہاں پہ کوسچن آ سکتا ہے کہ حرکت کر رہی ہیں، بتا نہیں رہی ہیں ہمیں کہ جی حرکت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا 4 حرکات کتنی ہوتی ہیں، 1 حرکت کتنی ہوتی ہے، 2 حرکات کتنی ہوں گی؟ تو گڈ کوسچن ہے، جن کے مائنڈ میں یہ کوسچن آ رہا ہے تو جی حرکات کا اندازہ اس طرح لگایا جاتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لیجئے، 4 حرکات کا مطلب 4 انگلیاں، ان کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں آپ نے جلدی جلدی کھول لینی ہے، یا یہ بھی نہیں کہ بہت آرام آرام سے کھول رہے ہیں، نارمل ٹائم جتنا ٹائم ہمیں اپنی انگلیاں کھولنے میں لگتا ہے، ایک ایک کر کے کھولتے جائیں اور را کو کھینچتے جائیں، را فاقع لونها تسر الناظرین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا سبق۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ سے قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔